جو ظلمت کدہ دل میں خوف خدا عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن کر دیتے ہیں، جو مردہ جسم کے اندر ایمان و یقین کی روح پھونک دیتے ہیں۔ اگر آیات قرآن کی تفسیر کی طرف متوجہ ہوں تو حقائق و معارف کے جواہر لٹاتے ہیں، اگر احادیث نبوی کی شرح وظائف پہ مائل ہوں تو مسائل علم و عرفان حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مزہ برسات کا چاہو، مزہ برسات کا چاہو، مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو، سیاہی ہے سفیدی ہے شفق ابر بارہ ہے۔ مقرر ہر دل عزیز، ذی صلاحیت، کروڑوں کے مجمع میں سنجیدگی بخش دینے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ برپا کر دینے والا خطیب، بلکہ خطابت کے نیر تابہ آپ روئے سنیت، بلکہ خطابت کا ایک روشن ستارہ، گلشن خطابت کا ایک مہکتا ہوا پھول، وادی ندوۃ العلماء کا ایک مہکتا ہوا پھول، میری مراد عظیم المرتبت رفیع الشان مفکر و قوم ملت حضرت مولانا سلمان نصیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے نورانی و عرفانی خطاب سے ہم تمامی سامعین کو محظوظ و مستفیض فرمائیں۔ فضیلت الشیخ ان 4 مصروں کے ساتھ استقبال کرتا ہوں کہ بہت دنوں سے ادھر اذانیں مسکراتی ہیں بھجن کی باغبانی میں، بٹن رامو لگاتا ہے رفیع کی شیروانی میں، رضا کی عید پر لازی سیویاں خوب کھاتا ہے، مدینہ مسکراتا ہے یہاں گنگا کے پانی میں۔ ان الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم يئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشون اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور اس جلسے میں تشریف لانے والے دانشوران قوم و ملت اور ہمارے بزرگ اور نوجوان اور میری مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے قبل اس کے کہ میں اپنی بات رکھوں، ایک بات خود اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے اور دوسروں کے لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ انسان جو بھی بولتا ہے، یعنی ہر وہ لفظ جو انسان کے منہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن میں کہ وہ ہر لفظ ریکارڈ کیا جاتا ہے، فرشتے لکھتے ہیں کہ کس نے کیا بولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کہ انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے فرشتے ریکارڈ کرتے ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، جو بول رہا ہے وہ حقیقت ہے یا افسانہ ہے۔ میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کی، اس لیے کہ میرے بارے میں ابھی بہت سے القاب بیان کیے گئے، معذرت کے ساتھ ناظم اجلاس صاحب، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور قرآن کہتا ہے لا تزکوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو خود بخود بڑھا چڑھا کر اور پاکیزہ اور طاہر اور مطہر اور منزہ اور مقدس بنا کر پیش مت کرو۔ کیوں؟ هو اعلم بمن اتقا، کہ کس کے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ تو ہم جو بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کتنا بولنا چاہیے، ٹیمپریچر کیا ہے، کون کن الفاظ کا مستحق ہے،
सब रिकॉर्ड हो रहा है। वमा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, मैं भी जो बोलूंगा अभी वो भी मेरा रिकॉर्ड होगा और मुझसे पूछा जाएगा कि तुमने क्या कहा था। मेरे बुजुर्गों, आज मसाइल बहुत ज़्यादा है। अभी हमारे मोहतरम एडवोकेट जनाब असलम साहब नदवी ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई और बहुत से अच्छे पहलुओं की तरफ इशारा किया, और उन्होंने कहा जख्म पूरा जिस्म यानी पूरा समाज और समाज का जिस्म जख्मों से चूर है। तो किस जख्म का इलाज किया जाए और किस दर्द की दवा की जाए, इसलिए ये जानना हमारे और आपके लिए बहुत जरूरी है। और वक्त आ गया है कि हम सही जगह हाथ रखें और नब्ज पकड़ें और अपनी सोच का जो रुख है उसको ठीक कर लें। इसलिए कि बातें बहुत होती रहती हैं, जलसे बहुत हो चुके हैं और होते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या है, आउटपुट क्या है, नतीजा क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मरज कुछ और है और इलाज कुछ और कर रहे हैं। आपको बहुत से लोग जानते होंगे कि पहले शायद आज भी जब समुंदर में बड़े बड़े जहाज चलते हैं तो वहाँ एक कुतुब नुमा होता है जिसके जरिए से समत मालूम किया जाता है कि हमारा जहाज सही तरफ और सही मंजिल की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। एक गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, उसके हाथ में एक स्टीयरिंग है और हर वक्त वो चौकस और चौकन्ना है, और जरा सा अगर वो सामने चल रहा है, अगर जरा सा उसका रुख गलत हो जाए तो कोई भी हादसा पेश आ सकता है। इसलिए वो बड़ी होशियारी और होशमंदी के साथ हर वक्त चौकन्ना रहता है, और जरा सा भी गाड़ी अगर इधर से उधर हुई तो स्टीयरिंग घुमाता है। ये उसूल है, ये फितरत है। और अगर वो सो जाए और अगर वो स्टीयरिंग घुमाना भूल जाए, अगर कुतुब नुमा गुम हो जाए तो अंजाम मालूम है। अल्लाह ताला ने हमें भी कुतुब नुमा अता किया है और हमें भी एक स्टीयरिंग दी है हमारे हाथों में। आप शायद सोच रहे होंगे कि वो कुतुब नुमा क्या है। क्या हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं और जब नमाज पढ़ते हैं तो सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं, और जब सूरह फातिहा की तिलावत करते हैं तो क्या हम हर नमाज में ये नहीं कहते इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। क्या बात है कि रात में आप सोते हैं, क्या किया आपने नींद ली और सुबह उठे, और उठने के बाद आप कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। फिर 4-5 घंटा अभी नहीं गुजरा कि आप जोर में खड़े हो गए और आपने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और फिर आसर में और फिर मगरिब में और फिर इशा में। ये क्या है? या आप अपने कुतुब नुमा को ठीक करते हैं, अपने गाड़ी के स्टीयरिंग को आप ठीक करते हैं ताकि वो भटक ना जाए, वो गलत रास्ते पर ना चली जाए। तो अल्लाह ने हमें स्टीयरिंग दी है, हमें कुतुब नुमा दिया है जिससे हम अपने मसाइल में से असल मसले को समझ सकें और उसको गिरफ्त में ला सकें और उसका इलाज कर सकें। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने सोच के जाविये को ठीक कर लें। क्या है वो जाविया जिसको हमें ठीक करना चाहिए? सबसे बड़ा मसला आज मुसलमानों के लिए पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो सबसे बड़ा मसला है और सबसे बड़ी साजिश है, और वो ये है, और जिसका मुसलमानों को धड़का और खटका और खतरा लगा रहता है, वो ये है कि मुसलमानों की शरीयत को, मुसलमानों के दीन को, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा सफ़े हस्ते से। यही वो खतरा जो सताता है, और मुसलमान भी घबराए से, सहमे से रहते हैं कि आज ये कानून है और कल वो कानून है, आज ये बिल है और कल वो बिल है। क्या होगा इस्लाम का, क्या होगा अजान का, क्या होगा कुरान का?
یہ ڈر ہمیں ستاتا ہے۔ یہاں سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ یاد رکھیے اسلام کو نہ کبھی کوئی مٹا سکا ہے اور نہ مٹا سکے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ گارنٹی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ ان صورتوں میں سے ہے قرآن کی جو سب سے آخر میں اتری ہے، یعنی اس صورت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ فائنل ڈیسیژن ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، خدا کا۔ تو کیا فرماتا ہے اللہ؟ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، جو اسلام کو نہیں مانتے، جو ایمان اختیار نہیں کرتے، آج کے بعد سے وہ تمہارے دین کو شکست دینے سے، تمہارے دین کو مٹانے سے مایوس ہو چکے، وہ نہیں مٹا سکیں گے۔ کیوں؟ اليوم اکملت لکم دینکم، اس لیے کہ ہم نے تمہارے دین کو آج مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا، اور یہی تمہارا دین ہے، یہی تمہارا قانون ہے، اور یہی تمہارا مذہب ہے۔ یہ بھول جاؤ کہ کوئی اس قانون اور اس دین اور اس شریعت کو مٹا سکے گا۔ ہاں تھوڑے وقت کے لیے بلبلے آتے ہیں اور آتے رہیں گے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ آپ مٹ سکتے ہیں، مسلمان مٹ سکتا ہے، یہ بات صحیح ہے، مسلمان مٹ سکتا ہے کب؟ جب وہ اسلام کی روشنی کو چھوڑ دے گا تو وہ تو مٹ سکتا ہے۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اے مسلمانوں اگر تم اللہ کے قانون اور اللہ کے دین اور اسلام کا راستہ چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا، وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان مٹ جائیں، ہم مٹ جائیں، لیکن اسلام نہیں مٹ سکتا۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے، ایمان کو اختیار نہیں کرتے، وہ تمہارے دین کو شکست دینے سے، مٹانے سے مایوس نہیں کر سکتے۔ تو جب وہ دین کو مٹا نہیں سکتے تو ہمیں اس بات سے نہیں ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین کا کیا ہوگا، ہمارے اسلام کا کیا ہوگا، ہمارے قرآن کا کیا ہوگا، بلکہ ہمیں کسی اور چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسی کو اللہ نے آگے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ، اس لئے جو لوگ دین کو مٹانے کی کوشش کریں گے یا کرتے ہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے کی ضرورت کن سے ہے؟ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح شام اخبارات پڑھتے ہیں اور میڈیا پر خبریں سنتے ہیں اور ڈر ڈر کر کے رہتے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں ڈرتے تو صرف اللہ سے نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے۔ چوری ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غداری ہم کرتے ہیں، خیانت ہم کرتے ہیں، اور بے وفائی ہم کرتے ہیں۔ جن سے ڈرنا چاہیے ان سے نہیں ڈرتے، نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے ڈرنا پڑتا ہے۔ تو سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس بات کا خوف آپ کے دل میں ہے تو اس کو ہٹائیے، اس اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسائیے، اور اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے، اس کا ایک میں آپ کو ناپنے کا آلہ بتاتا ہوں، نسخہ بتاتا ہوں، جانچ لیجیے کتنا آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ اس کا ایک ناپنے کا آلہ ہے اور تھرمامیٹر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے نماز۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ یہ نماز لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے۔
اور اللہ سے ڈر کیسے پیدا ہوگا ان کے دلوں میں؟ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ دو طریقے سے۔ نمبر ایک کہ جن کو ہمیشہ یہ احساس ہو کہ کل وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور جن کو ہمیشہ یہ احساس ہو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور پلٹ کر اسی اللہ کی طرف جانا ہے۔ جب یہ دو احساس اور یہ تصور ہمارے دلوں میں اور دماغ میں جب یہ تصور اپنی جگہ بنائے گا تو پھر ہمارے دل میں اللہ کا خوف آئے۔ اللہ نے نسخہ بتا۔ تو پہلی بات ہمیں اپنا قطب نما ٹھیک کرنا ہے، اپنے سوچنے کا راستہ اور دائرہ اور سمت بدلنا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں ڈرنا ہے اپنے پروردگار سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے، لارڈ سے، گاڈ سے۔ اگر ہمیں ڈرنا ہے تو ان سے ڈرنا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں کرنا ہے، اور وہ دوسری بات بھی ہمارے آج کے مسائل میں بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمیں یہ ڈر رہتا ہے کہ اسلام کا کیا ہوگا، قرآن کا کیا ہوگا اور شریعت کا کیا ہوگا، اسی طرح ہمیں یہ بھی ڈر ہے مسلمان کا کیا ہوگا۔ مسلمان مٹا دیے جائیں گے پوری دنیا میں۔ ایک بات اگر آپ غور کیجئے، کبھی ایک منٹ کے لیے غور کیجئے کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی ہے جو ایک طرف کھڑی ہو اور پوری دنیا اس کے خلاف اس کو گھیر کر کھڑی ہو؟ اگر کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے، اور مسلمانوں کا ایک طرف ہونا اور پوری دنیا کا ایک طرف ہونا، اور پھر بھی مسلمانوں کا اپنے پاؤں پر کھڑا رہنا، یہی ایک چمتکار ہے، یہ ایک معجزہ ہے، یہ ایک کرشمہ ہے۔ تو ڈر ہے کہ مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ یہاں پر بھی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی کا ڈھنگ بدل دیں تو یہ ڈر بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ نے گارنٹی لی، میں بتاتا ہوں۔ جس طرح اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا، اسی طرح اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ مسلمان کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا، لیکن ایک شرط۔ وہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے، لاسٹ میسنجر، اپنے آخری پیغمبر کو خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا النبی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ کیا کہا؟ اللہ نے کہا اپنے پیغمبر سے، اور پیغمبر وہ ہیں جن کو اللہ نے اس دنیا میں اس لیے برپا فرمایا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کو پن سکھانے کے لیے، پاپ سے بچانے کے لیے، نرک سے بچانے کے لیے، اور سورگ میں لے جانے کے لیے نبی کو اللہ نے برپا کیا۔ تو اللہ نے نبی سے کہا اے نبی، آپ کا کام یہ ہے کہ جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے اس کا ایک ایک جملہ، اس کا ایک ایک لفظ، اس کا ایک ایک نقطہ، یہ مشن ہے آپ کا کہ آپ دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ لیکن اگر یاد رکھیے، اگر آپ نے اس میں کمی کی، کوتاہی کی اور کچھ چھوڑ دیا، کچھ پہنچایا اور کچھ چھوڑ دیا، تو پھر یاد رکھیے آپ کو جو مقام ملا ہے نبوت کا، رسالت کا، بعثت کا، گویا آپ نے اس مقام کا، اس مرتبے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ یہ مشن ادا کریں گے اور اس مشن کو لے کر اٹھیں گے تو آپ کی حفاظت میں کروں گا، اللہ کرے گا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا ان لوگوں سے جو تمہارے دشمن ہیں، جو تم کو مٹانا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیمے میں تھے، اور خیمے کے باہر صحابہ کرام، چند صحابہ کرام یا ایک صحابی حفاظت کر رہے تھے، پہرا دے رہے تھے، اس لیے کہ کھٹکا تھا کہ کبھی بھی دشمن حملہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول کا ایمان دیکھیے،
دیکھیے، اللہ کے نبی کا یقین دیکھیے، ان کا توکل دیکھیے کہ ان پر اس اللہ پر جو قادر ہے، جو حکیم ہے، جو عزیز ہے، جو مالک ہے، جو قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے اور جو غفور الرحیم بھی ہے، ان پر اس نبی کا یقین دیکھیے کہ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے رسول نے خیمے سے اپنا سر باہر نکالا اور کہا ان صحابی سے کہ تم چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے میری حفاظت کی گارنٹی لے لی ہے، کوئی آپ دشمن ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تم چلے جاؤ، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ مسلمان جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، یاد رکھیے مسلمان اور قوموں کی طرح نہیں ہیں کہ جو اس دنیا میں آئے، پیدا ہوئے اور پھر جوان ہوئے اور پھر بوڑھے ہو گئے اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، انہوں نے کھایا، انہوں نے پیا، انہوں نے پہنا، انہوں نے اس زمین کو گل گلزار بنایا، انہوں نے پیسے کمائے، انہوں نے اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا، بلڈنگیں بنائی اور اس دنیا سے نیک نام ہو کر یا بدنام ہو کر چلے گئے۔ مسلمانوں کو اس لیے برپا نہیں کیا گیا ہے، مسلمان تو وہ ہے جس کا کام ہے اللہ کے رسول کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، نبی کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، بعثت کے مقصد کو لے کر آگے بڑھنا۔ کیا ہے وہ مشن؟ وہ مشن وہی ہے جو قرآن میں ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرنا، لوگوں کو صحیح اور غلط کو بتانا، بھلائی اور برائی کے درمیان فرق کر کے بتانا، اچھائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا۔ اور یاد رکھیے یہ صرف زبان سے نہیں بلکہ کردار سے، اپنے عمل سے۔ کیا آج کا مسلمان کیا وہ اپنے بھائی کو، اپنے پڑوسی کو بتاتا ہے کہ اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اپنے بھائی اور پڑوسی کو بتاتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے انسانوں کے جانوں کی حفاظت کے لیے کیا کہا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اپنے بھائی اور پڑوسی کو بتاتا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے احترام میں کیا کہا ہے؟ کیا آج کا مسلمان اپنے بھائی اور پڑوسی کو بتاتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کیا حق دیا ہے؟ اسلام نے سود کو منع کیا ہے، اسلام نے چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا دی ہے، اسلام نے عزت لوٹنے پر سنگسار کرنے یعنی پتھر سے مارنے کی سزا دی ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جہنم کے راستے پر چلتا ہے، اسلام نے کہا ہے کہ اگر کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ خیانت کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ یہ ہے وہ قرآن کی تعلیمات میں سے چند نمونے جو مشن ہے مسلمانوں کا کہ وہ اپنے بھائیوں کو، اپنے پڑوسی کو بتائیں، نہ صرف زبان سے بلکہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے اور سماج میں اپنے معاملے سے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، دشمنوں نے کیا نہیں کوششیں کی لیکن اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی، تو جس طرح اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت کی اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے وجود کی، ان کے اداروں کی، ان کے مدارس کی، ان کے مساجد کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن یاد رکھیے جو قوم اپنا مشن بھول جاتی ہے پھر اللہ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے۔ کیا آپ نے یہود کی، جیوز کی ہسٹری نہیں پڑھی؟ کیا ہے ان کی تاریخ؟ وہ جہاں گئے جب اللہ نے ان سے اپنی نظر ہٹا لی تو جہاں گئے وہ ان کو مارا گیا، ان کو پیٹا گیا۔ آج جو ایک ملک ہے اس ملک پر نہ جائیے، اور وہ ملک کیوں ہے میں اس کی تاریخ بھی بتا سکتا ہوں اور اس کی وجہ بھی، لیکن ظاہر آج میرا یہ ٹاپک نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیے، جب انہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑا اور اپنا مشن وہ بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنی نظر سے دور کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر جگہ وہ ذلت اور رسوائی کے شکار ہو۔ تو دو بات، نمبر ایک کہ آپ کو اگر کھٹکا ہے دین کا، شریعت کا، تو آپ مطمئن ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ اس زمین پر جب تک کوئی ایک کلمہ شہادت کہنے والا ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک دنیا ہے لا الہ الا اللہ کہنے والا ہوگا اور لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہوگی۔
دوسری بات، اگر مسلمانوں نے اپنے مقام کو پہچانا، اپنے منصب کو پہچانا، اور یاد رکھیے یہ جو میں نے مقام کی بات کی، منصب کی بات کی، یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف دعوت میں جانے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ صرف مرکز کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہر مسلمان اپنے اپنے درجے پر، اپنے اپنے لیول سے اس بات کا ذمہ دار ہے کہ وہ اسلام کا، اسلام میں جو انسانیت کا اور خیر کا اور ہدایت کا جو پیغام ہے وہ اس کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو یہ دو وہ اہم باتیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسری بات یاد رکھیے کہ جب آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ کے قانون کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور اگر مسلمان اپنے مشن کے ساتھ چلے، انسانیت کا مشن، خیرخواہی کا مشن، بھلائی کا مشن، محبت کا مشن اور انسانی جانوں کے تحفظ اور احترام کا مشن، اگر اس کے ساتھ مسلمان چلے تو ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو یاد رکھیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس مشن کو جاننے کی ضرورت پڑے گی کہ آپ اس مشن کو جانیں، یعنی علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ اگر آپ مشن نہیں جانتے، میسج نہیں جانتے کہ کیا ہے ہمارا مشن اور کیا ہے ہمارا میسج، تو آپ کیا دوسروں کو پہنچائیں گے؟ تو تیسری بات کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ پہلی دونوں باتوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تیسری بات کی ضرورت پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو علم کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ علم کا راستہ یاد رکھیے، قوموں کی اور ملکوں کی ترقی کا راز اور گارنٹی اگر کسی چیز میں ہے تو وہ ہے علم، وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن، وہ ہے انفارمیشن۔ یہی آج کا ٹول ہے، یہی آج کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ ٹاپ پر ہے، اگر آج آپ دیکھتے ہیں کہ جاپان ٹاپ پر ہے، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ چین آگے بڑھ رہا ہے، کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے علم کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اس نے ترقی کی، اس نے محنت کی، اس لیے وہ آگے ہے۔ اور یاد رکھیے علم وہ ہتھیار ہے جو وہ کر دکھاتا ہے جو بڑی بڑی طاقتیں نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ علم کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا جادو ہے، اس کا کیا کرشمہ ہے۔ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ یہ ایک بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ ان کو اللہ نے ایک بڑی حکومت عطا فرمائی تھی، اور ان کی حکومت کا یہ حال تھا کہ ان کا کنٹرول صرف انسانوں پر نہیں تھا، بلکہ ان کا کنٹرول جنات پر تھا، ان کا کنٹرول ہوا پر تھا، ان کا کنٹرول چرندوں اور پرندوں اور جانوروں پر تھا۔ وہ انسانوں کو تو چھوڑیے، وہ جانوروں کی، پرندوں کی اور چیونٹیوں کی بھی بولی سمجھتے تھے اور سنتے تھے۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے دربار میں، جب انہوں نے اپنے دربار میں حاضر لوگوں کا جائزہ لیا تو ایک پرندہ جو ہدہد کا، جس کا نام ہدہد تھا، وہ غائب تھا، یعنی دربار میں موجود نہیں تھا۔ تو حضرت سلیمان نے تفتیش کی کہ کہاں گیا وہ دربار سے غائب ہے اور غیر حاضر ہے۔ تو جب ہدہد آیا تو اس نے یہ کہا، یہ میں کوئی افسانہ بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن میں بیان کیا ہوا اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ سچا واقعہ ہے کہ جب وہ ہدہد آیا تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں اس لیے غائب رہا کہ میں ایک مہم پر گیا تھا، اور وہ مہم یہ تھی کہ میں نے پتہ لگایا ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک ایسی خاتون ہے جو ایک ملک پر حکومت کرتی ہے، اور اس خاتون اور اس کا ملک ایسا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ خبر ملی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس ملک اور اس ملک کے بادشاہ اور خاتون تک اللہ کے دین کو اور اس کے پیغام کو پہنچائیں۔ اس کے لیے
حضرت سلیمان نے چاہا کہ پہلے اس ملکہ یعنی اس بادشاہ اور اس خاتون کے دل و دماغ کو پہلے اپنے کنٹرول میں لیا جائے اور ان کو حیرت میں ڈال دیا جائے، تب جا کر وہ میری بات سنے گی، میری دعوت پر غور کرے گی۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کو دعوت پیش کرنے کا کہ جو جیسا ہے اس کے سامنے ویسے بات کی جائے۔ اگر سائنٹسٹ ہے تو اس کو دعوت اسی کے انداز میں دی جائے، اگر ڈاکٹر ہے تو اس کو دعوت اسی انداز میں دی جائے، اگر کوئی کسان ہے تو اس کو دعوت اس کو خیر کی طرف بلانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جائے جو وہ سمجھ سکتا ہو۔ تو چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جن کو دین کی طرف اور دعوت کے لیے دینا چاہتے تھے وہ ایک خاتون بادشاہ تھی، حضرت سلیمان نے چاہا کہ ان کو دعوت دینے سے پہلے ان کے دل و دماغ پر اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا جائے۔ تو حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے جو اس خاتون کا عرش یعنی اس کا تخت جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، اور جب ہدہد آیا تھا تو اس نے خاص طور سے اس خاتون بادشاہ کے تخت کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ تخت بڑا خوبصورت اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ حضرت سلیمان نے چاہا کہ پہلا جھٹکا وہی دیا جائے۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے کہا، اور آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان کی حکومت تھی جنات پر، ان کی حکومت تھی ہواؤں پر، ان کی حکومت تھی چرندوں اور پرندوں اور جانوروں پر۔ حضرت سلیمان نے اپنے دربار میں موجود لوگوں سے پوچھا کہ کون ہے جو فوراً اس خاتون بادشاہ کا تخت اس کے ملک سے اٹھا کر یہاں لا سکتا ہے۔ یہ سوال کیا، یہ مطالبہ کیا حضرت سلیمان نے۔ وہاں پر ایک جنات اور ایک جن آگے بڑھا، نہیں معاف کیجئے جن نہیں بلکہ جنوں میں جو سب سے بڑا تھا، دیو ہیکل تھا اور سردار تھا، وہ آگے بڑھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں دنیا میں جب کوئی کام بہت جلدی ہو جاتا ہے تو کرنے والے کو آپ کہتے ہیں ارے تم تو جناتی لگتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن بہت تیز کام کرتے ہیں، اور پھر جن میں جب وہ سردار ہو تو اس کی طاقت کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور حضرت سلیمان سے کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک۔ وہ جنوں کا سردار دیو ہیکل اور وہ بھوت جیسا جن، وہ آگے بڑھا۔ اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ میں اس بادشاہ خاتون بادشاہ کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کر سکتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ کا یہ دربار برخاست ہوگا۔ تو ظاہر ہے دربار کے برخاست ہونے میں 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک تک ایک تخت کو، یعنی یہ وہ تخت نہیں جس پر ہم اور آپ سوتے ہیں، وہ ایک ملکہ کا تخت، اس کو اٹھا کر لانا اور وہ بھی ایک ملک سے دوسرے ملک چند گھنٹوں میں، یہ بھی بڑا کارنامہ تھا۔ تو اس جن نے یہ پیشکش آفر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ میں چند گھنٹوں میں آپ کے سامنے اس کو حاضر کر سکتا ہوں۔ لیکن اسی دربار میں ایک اور شخص تھا جو جن نہیں تھا، انسان تھا۔ اور ظاہر ہے انسان اور جن کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ انسان جو کام اگر 1 مہینے میں اور سال بھر میں اور 1000 لوگ مل کر کریں گے، شاید ایک جن وہ کام چند گھنٹوں میں کر سکتا۔ دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن جن کہتا ہے کہ اور وہ بھی جنوں کا سردار کہتا ہے کہ میں چند گھنٹوں میں لا کر حاضر کر سکتا ہوں۔ لیکن میں یہی اسی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ اسی دربار میں ایک دوسرا شخص تھا جو انسان تھا، جن نہیں تھا۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے حاضر کر سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ انہوں نے کہا تھا چند گھنٹوں میں۔ تو کیا انہوں نے کہا چند منٹوں میں؟ کہا نہیں، میں اس تخت کو حاضر کر سکتا ہوں، آپ کے سامنے لا سکتا ہوں اتنی دیر میں جتنی دیر میں آپ پلک جھپکیں قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکیں میں لا سکتا ہوں۔ اب آپ ذرا بتائیں، کوئی ہم کو
کہ کیا بات ہے، ادھر ایک جن ہے اور ادھر ایک انسان ہے، جن کی طاقت اور انسان کی کمزوری، جن میں بھی وہ اس کا سردار ہے اور دیو ہیکل ہے، اور یہ ایک معمولی سا کمزور سا انسان ہے۔ کون سی طاقت جن کے پاس تھی اور کون سی طاقت اس انسان کے پاس ہے؟ قرآن نے راز کھولا ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ انسان جس نے کہا کہ میں پلک جھپکتے ہوئے لا سکتا ہوں، اس کے پاس جو طاقت تھی وہ علم کی طاقت تھی، وہ علم کی طاقت۔ اسی لئے قرآن نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور وہ بھی کتاب کون سی؟ کوئی سائنس کی کتاب نہیں، کوئی فزکس کی کتاب نہیں، کوئی کیمسٹری کی کتاب نہیں، کوئی بایولوجی کی کتاب نہیں۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ظاہر ہے جس زمانے کی بات ہو رہی ہے اس زمانے میں آسمانی کتاب کا مطلب ہے توریت، یعنی جس کے پاس آسمانی کتاب توریت کا علم تھا، اس کے پاس جو علم تھا، اس علم کا جادو، اس علم کا کرشمہ اور اس علم کی طاقت اس جن اور جنوں کے سردار سے بھی زیادہ تیز اور طاقتور اور زیادہ مضبوط اور زیادہ حیرت انگیز تھی وہ طاقت۔ یہ ہے علم کی طاقت۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو پہلا کام ہمیں کرنا ہے، پہلا کام ہمیں کرنا ہے میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، میں نے بات شروع کی تھی قطب نما سے، میں نے بات شروع کی تھی گاڑی کی اسٹیئرنگ سے۔ وقت آ گیا کہ آپ اپنے قطب نما کو درست کر لیجئے، اپنی اسٹیئرنگ کو سنبھال لیجئے۔ اگر نہیں ہوا تو یاد رکھیے، اگر آپ ہوا میں لکھنا چاہیں زندگی بھر لکھتے رہیے، کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ پانی پر لکھنا چاہیں زندگی بھر لکھتے رہیے، وہ پانی پر لکھا ہوا باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر آپ نے صحیح راستہ اختیار نہیں کیا تو ہزاروں جلسے اور ہزاروں کوششیں بیکار ہو جائیں گی۔ صحیح راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی ہے، اگر آپ کے دل کو لگتی ہے تو ذرا سوچئے۔ پہلی بات، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمیں تمام تر طاقتوں سے ڈرنا چھوڑ کر اللہ سے ڈرنے کی کوشش شروع کر دینی چاہیے۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہاں؟ اپنے گھر میں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے مسجد میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے بازار میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے تجارت میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے معاملات میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے نوکری میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے ملازمت میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے بولنے میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے چلنے میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنی زندگی گزارنے میں، اللہ سے ڈرنا چاہیے اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے بہن کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے پڑوسی کے ساتھ سلوک کرنے میں۔ آپ ڈرنا شروع کر دیجئے اللہ سے، آپ کا دنیا کا ڈر دل سے نکلتا چلا جائے گا۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون۔ اور دوسری بات میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ شاید یہ پیغام آپ کے دلوں میں محفوظ رہ جائے۔ اور دوسری بات، آپ اپنے مشن کو پہچانیں۔ یاد رکھیے، میں نے عرض کیا مسلمان اوروں کی طرح اس دنیا میں نہیں آیا ہے کہ وہ کھایا پیا اڑایا موج کی مستی کی اور دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے جو اس طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ کہ وہ لوگ جو دنیا میں آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمانوں جیسا لباس رکھتا ہو، مسلمانوں جیسا حلیہ رکھتا ہو، ٹوپی پہنتا ہو، کرتا اور پاجامہ پہنتا ہو، مسلمانوں جیسا نام ہو، لیکن اگر وہ اپنے مقصد کو نہیں جانتا، نہیں پہچانتا، اس کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر۔ تو دوسری بات، اے مسلمان بھائیوں، میرے نوجوانوں، پڑھنے لکھنے والے، چاہے وہ مدرسے میں ہوں، چاہے وہ دکان پر ہوں، چاہے وہ بازار میں ہوں، چاہے وہ کھیت میں ہوں، چاہے وہ یونیورسٹی میں ہوں، چاہے وہ کالج میں ہوں، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہوں، چاہے آفس میں ہوں، جہاں بھی ہیں
آپ اگر مسلمان ہیں تو اللہ کے رسول کے مشن کے علم بردار ہیں. آپ کی زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے کردار سے کیا میسج جا رہا ہے؟ کیا وہ سمجھ رہا ہے؟ کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے آپ کا دوست کہ وہ مسلمان ہے جھوٹ نہیں بول سکتا؟ کیا آپ کا دوست کہہ سکتا ہے وہ مسلمان ہے غداری نہیں کر سکتا؟ وہ مسلمان ہے شراب نہیں پی سکتا؟ وہ مسلمان ہے سود نہیں لے سکتا؟ وہ مسلمان ہے بدکاری نہیں کر سکتا؟ کیا یہ گارنٹی آپ کا دوست دے سکتا ہے؟ اگر نہیں دے سکتا تو پھر آپ مسلمان کیسے ہیں؟ اور آپ بھی اس مشن کے علم بردار کیسے ہیں؟ اور اگر نہیں تو پھر آپ کے تحفظ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ومن ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے پیغمبر، جو آپ کو بھیجا گیا ہے اس کو ایک لفظ کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے کوئی کمی کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا. اے مسلمانوں، اللہ کے نبی کے بعد یہ مشن ہمارے اور آپ کے حوالے. اگر ہم نے اس میں کمی کی تو مطلب ہے ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور جب نہیں کیا تو پھر کٹیں گے، پھر مریں گے، پھر وہی حال ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. اور تیسری بات، اگر یہ سب کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو علم سے اپنا رشتہ جوڑنا پڑے گا. اور یاد رکھیے اسلام میں علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ دین کا علم اور دنیا کا علم. یاد رکھیے اسلام میں علم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. علم ایک ہے، اور علم نام ہے جاننے کا. جو نہیں جانتے اس کو جاننے کا. بس کرنا یہ ہے کہ اس علم کا مقصد یہ ہو کہ اپنے پروردگار کو پہچانے، اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اس علم کے ذریعے ہم فائدہ پہنچائیں. اگر یہ مقصد ہے تو دنیا کا ہر علم عبادت ہے. دنیا کا ہر علم عبادت ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کروں اور پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آج آپ کسی مفتی سے فتویٰ پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ جادو حرام ہے، جادو سیکھنا حرام ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے، قرآن نے بیان کیا کہ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے اس زمین پر. اور کیوں بھیجا تھا ان 2 فرشتوں کو؟ جادو سکھا کر بھیجا تھا. کیوں جادو سکھا کر بھیجا تھا؟ کیونکہ دنیا میں اس وقت جادو کا بہت زیادہ زور تھا اور لوگ جادو ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے تھے. اس جادو کا توڑ کرنے کے لیے اللہ نے 2 جادوگر فرشتوں کو بھیجا. تو کوئی علم کی تقسیم نہیں ہے. ہمیں بڑی خوشی ہوئی، میں یہاں جب آ رہا تھا راستے میں معلوم ہوا اور یہاں بھی دیکھا ہمارے حافظ اور قاری رئیس صاحب جو بالکل نوجوان ہیں، انہوں نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے اور جس طرح محنت کی ہے اور جو نمونہ پیش کیا ہے، جن بچوں کا نمونہ ہم نے دیکھا، اور ایک چھوٹی سی جو بلڈنگ اور عمارت تھی ہے اس پر ابھی چند منٹ میں نے وہاں پر جو قیام کیا تو اس کا جو میں نے لک دیکھا سے بڑی مسرت ہوئی، بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ نے ان کو جذبے سے نوازا ہے اور روشن فکر سے نوازا ہے، روشن دماغ سے نوازا ہے. اللہ ان کو اس میدان میں کامیاب فرمائے اور ترقی عطا فرمائے. اب یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے کہ وہ جو چراغ لے کر اٹھ رہے ہیں، علم کا چراغ، اللہ کو جاننے کا چراغ، اللہ کے رسول کو جاننے کا چراغ، ان کو پہچاننے کا چراغ، دنیا میں انسانیت کو، محبت کو، بھائی چارے کو پھیلانے کا چراغ، اس میں آپ ان کا کتنا ساتھ دیتے ہیں. تو یاد رکھیے مجھے 12 بجے کا وقت دیا گیا تھا، 12 بج گئے ہیں، اس لیے میں اپنی بات یہیں پر روکتا ہوں. اسی 3 پیغام کے ساتھ نمبر 1 اللہ سے ڈرنا شروع کر دیجئے، اور نمبر 2 اپنے مشن کو ذرا سمجھیے، پہچانیے اور لے کر اٹھیے، اور نمبر 3 اس کے لیے علم کا راستہ اختیار کیجئے. اس لیے کہ دنیا میں ملکوں اور قوموں کی ترقی کی گارنٹی اور ضمانت اگر ہے کسی چیز میں، اور اگر کوئی ٹول ہے، ہتھیار ہے، تو وہ صرف اور علم ہی ہے. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.